سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا درس تجوید قرآن. پچھلے درس میں بتایا ہم نے کہ تجوید قرآن کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں تجوید کیوں پڑھنا چاہیے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تجوید پڑھنے کی وجہ سے ہماری نماز کے صحیح ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم حروف کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. تو دیکھیے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ 28 ہیں. عربی کے الفابیٹ کتنے ہیں؟ 28 ہیں. تجوید بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. بعض لوگ نہیں سمجھتے ہیں اور کو بہت بھاری سمجھتے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ کریے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کوشش کرنے کا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. جتنی آپ کوشش کریں گے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہم سے زبان نہیں ٹوٹتی ہے. زبان بہت صحیح ٹوٹتی ہے. انسان اپنی زبان، یہی زبان انسان کے بہت کام آتی ہے. آپ چاہیں کوشش کریے، کوشش کرنے کا اجر ہے. اب تک آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ہم کو علم کا سورہ کس طرح پڑھنا ہے. آج ہم نے علم کا سورہ پڑھنے کی کوشش کری اور کوشش کی صحیح پڑھنے کی. اللہ اس کو انشاءاللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. خوب، تو 28 حروف ہیں. ان 28 حروف میں 28 حروف میں کل 8 حروف کا تلفظ ہم کو سیکھنا ہے. بقیہ تمام حروف ان کا تلفظ ہمارے اردو جیسے. مثلا الف ہے، الف ہے، لام ہے، میم ہے، نون ہے، ٹھیک ہے. ان تمام حروف کا تلفظ اردو جیسا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن 8 حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ ہمارے اردو سے ذرا سا مختلف ہے. مختلف بین معنی ہے کہ ہم اس کے مثل حروف میں ہم اشتباہ کر جاتے ہیں. مثلا میں نے عرض کیا جیسے عین. عین کو ہم الف جیسا ادا کرتے ہیں، جبکہ عربی میں عین کا تلفظ الگ ہے اور الف کا تلفظ الگ ہے. جیسے میں نے مثال دی تھی پہلے درس میں کہ عین علم اور الف سے علم، ٹھیک ہے. دونوں کے معنی میں فرق ہے اور دونوں کے تلفظ میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے. اس کو عین سے ادا کریں گے، اس کو الف سے ادا کریں گے. ہم سب سے پہلے ان 8 حروف کو سیکھیں گے کہ جو 8 حروف ہیں ان کا تلفظ کس طرح ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور بہت سی باتیں جو تجوید سے متعلق آپ کے سامنے عرض کریں گے. تو سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لفظ عین کو سیکھیں گے. عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. عین حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ عین. کیا؟ عین. ذرا سا آپ کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. اس کے لیے فارمولہ یہ کہ اگر آپ کو عین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ پانی لیجئے. البتہ میں بات کر رہا ہوں دن میں نہیں، لیکن دن روزہ ٹوٹ سکتا ہے. منہ میں پانی لیجئے اور پانی لے کے غلالہ کرتے ہیں. غلالہ کرتے ہوئے جو آواز آتی ہے وہ کیا آواز ہے؟ وہ آواز ہے عین کی. کیا کرنا؟ عین حلق کے وسطی حصے، درمیانی حلقے سے کیا ہوتا ہے؟ ادا ہوتا ہے. الحمد کے سورے میں، الحمد کے سورے میں عین کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کون بتائے گا؟ الحمد کے سورے میں ایک الحمد سورہ، الحمد کا سورہ روزانہ ہم کو پڑھنا واجب، چونکہ نماز واجب ہے. نماز میں الحمد لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر الحمد کے کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے نماز جنازہ کے. ہر نماز میں چاہے مستحب ہو چاہے واجب آپ کو الحمد کا سورہ پڑھنا ہے. الحمد کا سورہ پڑھنا ہے. اس الحمد کے سورے میں عین کتنی مرتبہ ہے؟ اب آپ غور کیجئے. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کتنی مرتبہ ہے؟ الحمد کے سورے میں عین میں بتاؤں، الحمد کے سورے میں عین 6 مرتبہ آیا ہے. روزانہ کی نماز میں 17 رکعت نماز میں کم سے کم 10 مرتبہ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ عین پڑھنا ہے. یعنی اس طرح ایک دن کی نماز میں آپ کو 60 مرتبہ عین کو تکرار کرنا ہے. اگر آپ تھوڑی توجہ کریں گے تو یہ 60 بار میں تو الحمدللہ عین صحیح ہو جائے گا. آپ کیا کریں گے؟ عین. کیا توجہ دیں گے؟ عین. حلق سے ادا کریں گے کیا؟ عین. نعبد، نستعین، انعمت علیہم، عالمین، علیم. یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا عین. تجوید کی کلاس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ چونکہ یہ کلاس تھیوریکل زیادہ پریکٹیکل ہے. ممکن ہے آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ عین کا تلفظ کیا ہے، وسط حلق سے ہو، آخر حلق سے، کہاں سے، لیکن آپ عین صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو نماز آپ کی صحیح ہے. اگرچہ آپ کو تھیوری نہیں پتہ ہے لیکن آپ کا پریکٹیکل صحیح ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے. لہذا
تجوید کی کلاس میں جو سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ سب سے زیادہ اہم انسان کی تھیوری ہے، انسان کی پریکٹیکل ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ اس کو ادا کر لے رہے ہیں۔ عین کو صحیح طرح ادا کیجئے، آپ کی نماز صحیح ہے۔ الحمد کی سورہ میں 6 مرتبہ کیا ہے؟ عین آیا ہے، جسے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ ہم الحمد کا سورہ پڑھیں گے، الحمد کا سورہ روز پڑھیں گے، ہر بار پڑھیں گے، ہر کلاس میں پڑھیں گے، تاکہ ہمیں الحمد کا سورہ کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ ہم سورہ پڑھیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے الحمد کا سورہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ نے دیکھا کہ انعمت علیہم، نعبد، نستعین، عالمین، ان مقامات کے اوپر کیا گیا؟ عین کو حلق سے ادا کیا گیا۔ یہ ہے تلفظ کا ہے کا، یہ ہے تلفظ عین کا۔ آج سے کل تک اب جب بھی آپ نماز پڑھیے تو آپ دھیان رکھیے کہ ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، نعبد، نستعین۔ تھوڑا سا نماز میں توجہ رکھیے، دیکھیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ عین کہاں سے ادا ہوتا ہے اور آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عین کی رعایت کیے بغیر آگے بڑھ گئے، پھر آپ کو دھیان آیا کہ ارے ہم نے تو عین ادا نہیں کیا، آپ پلٹ کے آئیے، پھر کہیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، حرف کو صحیح ادا کیجیے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات ہمارے درس سے استفادہ کریں گے اور اپنے مخارج حروف کو اور قرآن کی تعلیم کو اور قرآن پڑھنے کو بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ خدا دعائے پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہم سب گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمیں اپنے قرآن سے تبصرہ رکھنے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔